اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا وظیفہ بھی اللہ والوں کے پاس ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس آدمی کو جس مرض میں وہ مبتلا ہے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے اگر اس بیماری کا کہہ دیا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، تو یہ لا علاج امراض کا شافی علاج ہے۔ ہم نے بے شمار لوگوں پر اس کو آزمایا ہے اور اس علاج کو صحیح پایا۔ تو محترم سامعین کرام، جب کوئی بندہ اپنے خالق، اپنے مالک اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو وہ خالق، وہ کریم، وہ بے نیاز ضرور رحم کرتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ اولیاء کرام کا خاص عطیہ ہے۔ انہوں نے عطا فرمایا کہ مخلوق خدا کا بھلا ہو جائے۔ اولیاء کرام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسانیت کا جہاں جہاں بھی تذکرہ ہو، ان کی پریشانی کا، ان کی بیماری کا، تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہر وقت مخلوق خدا کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو صرف کیا ہوا ہے۔ تو وہ ہر وقت ان کا دل، ان کا دماغ ہر وقت اللہ کی مخلوق کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ان کے دل میں یہی خیال رہتا ہے کہ اے اللہ، اس اپنے بندے کو، اس اپنی بندی کو اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ وہ ہمہ وقت گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، اے اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما۔ ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ تو محترم سامعین کرام، آج وہ وظیفہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک اولیاء کرام جن کا نام ہے، نامی اسم گرامی حضرت مولانا محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے مایہ ناز اولیاء کرام ہیں۔ انہوں نے بے شمار لوگوں پر آزمایا۔ میرے والد محترم نے بھی کئی لوگوں کو بتایا، میں نے بھی کئی لوگوں کو بتایا۔ اس گناہگار بندہ نے ہزارہا جگہ پر بھی آزمایا ہے اور اس وظیفے کو صحیح پایا۔ یہ بہت زبردست اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ معاذ اللہ، یہ منتر جنتر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارک میں سے تجویز کردہ دعا ہے جو اولیاء کرام نے تجویز کر کے امت محمدیہ کے لیے ایک مایہ ناز تحفہ دیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ وہ خاص وظیفہ آپ کی نظر کرتا ہوں جو حضرت مولانا غوث محمد گوالیاری رحمہ اللہ بے شمار لوگوں پر آزما چکے، اور میرے والد گرامی نے بھی کئی ہزار لوگوں پر آزمایا، اور میں گناہگار نے بھی
بے شمار لوگوں کو بتایا اور لوگوں نے اس کو کیا، اس کو صحیح پایا۔ تو بلا تاخیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشفاء یہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر جب آپ نفلوں سے فارغ ہو جائیں گے، نفل ادا کر لیں گے، تو پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اپنے محبوب نبی کی ذات اقدس پر۔ اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ، ورنہ 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد کوئی سا درود پڑھ لیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر نماز والا ہے یا کوئی بھی آپ کو آتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ایک مخصوص درود ہے وہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا بدیع العجائب بالخیر ارحمنی الی یوم الدین، یا بدیع العجائب بالخیر ارحمنی الی یوم الدین، یا بدیع العجائب بالخیر ارحمنی الی یوم الدین۔ اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 بوتل پانی بھر کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ جب 1000 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو اس پانی پر دم کر کے رکھ لینا۔ پھر دعا مانگنا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں گناہگار ہوں، میرے حال پر رحم فرما۔ دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پانی پر دم کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 12 دن مسلسل یہ عمل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 12 دن کے اندر لا علاج امراض، یعنی جو بھی آپ کو مرض ہے، جس مرض میں ڈاکٹر حکیم عاجز آ جائیں، وہ کہیں کہ ہمارے پاس اس مرض کا علاج نہیں ہے، تو محترم سامعین کرام، جب اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو سامعین کرام، میں نے آپ کی نظر کر دیا، اگر آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی دوست بیمار ہے، لا علاج امراض میں مبتلا ہے، تو اس کو اگر آپ بھی پڑھ کر دے سکتے ہیں، وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف یہ مریض ہی پڑھنا ہے اور کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ مریض کے علاوہ اس کا بھائی، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کا والد یا کوئی اس کا دوست، کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا آدمی پڑھ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ بھی رحم کرے گا، اس کو بھی اجر عظیم ملے گا۔ اللہ رب العزت اس کے حال پہ بھی رحم فرمائے گا، اللہ کی رحمت برسے گی۔ جب آپ کسی کی بھلائی کریں گے تو اللہ رب العزت آپ پر ضرور رحم فرمائیں گے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔